مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں، کیونکہ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، انہیں قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ عورت ناز سے گوندھی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے، منانا مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی چکائے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدے کیا کرو، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے وہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے وہ گناہ نیچے گر جاتے یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا اٹھ نہیں جاتا، تب تک فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔